اللہ پاک نے یہ جو بھی آج پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ جس کو بھی اللہ پاک نے قرآن پڑھایا ہوا ہے، یہ جس کے وعظ کے علماء ہیں یا فاض ہے، مفتی صاحبان، شیخ الحدیث ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ آج یہ لوگ زندہ ہیں الحمدللہ، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی آسان کر رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو اس چیز پہ ایک تو آپ لوگوں کو مبارکباد ہو، اور دوسرے پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو کچھ ہے نا، آج سے اس کی نیت کرنی چاہیے۔ سب سے گزارش ہے کہ اس میں سب کی نیت کرنی چاہیے کہ جو الفاظ اس کے اندر ہے اس کی نیچے زندگی بھی گزاریں گے انشاءاللہ۔ صرف نہیں کہ قرآن کو حفظ کیا اور خدا نخواستہ دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے دنیا مشغول ہو جائے اور کچھ سال بعد 2 سال بعد سے بھول جائے، ایسے بہت سے ہم نے دیکھے ہوئے، تو پھر خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے قرآن کو سامنے رکھا وہ عزت کے درجات پہ بلند ہو جائیں گے، اور جس نے قرآن کو پوش ڈال دیا وہ ذلت کے درجات پہ جائیں گے۔ مفہوم ایسا ہے کہ شما فرمائے۔ تو یہ قرآن تو معزز ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے عزت کا وعدہ ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں حالانکہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے مغرب اور عشاء کے درمیان جو الف لام سجدہ تبارک الذی پڑھتے، قبر کا عذاب نہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان یقین ہے قبر میں ہم نے جانا ہے، تو اس کا پھر اس یقین کے ساتھ ہو کہ قبر کا عذاب میرے پہ نہیں۔ اور پھر کیا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مغرب و عشاء کے درمیان پڑھے اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ یہ ساری فضیلتیں آپ کو آنی چاہیے اور لوگوں کو بیان کرنی چاہیے۔ اور اصل میں قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی باتوں کو اللہ ہی کی طرح، جس طرح اللہ وراء الورا ہے، جو کن فیکون ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو ایسے ہی بیان کرنا ہے۔ اللہ کو ایسے بیان کرنا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب میرے الفاظ کیا ہوں گے؟ ایک نارمل، اللہ معاف فرمائے، اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، زندگی گزر گئی ہماری، تو اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ اور ایک آپ کے الفاظ جس نے 8 سال 4 سال 16 سال اس پہ لگائیں، جب وہ اللہ کو بیان کرے گا، اللہ کی باتیں کرے گا، تو اس کے الفاظ اللہ اکبر۔ وہ ہم مانتے ہیں، میں اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، پالنے والا۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، آباد برباد اللہ کرتے ہیں، عزت ذلت کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب آپ لوگ اس کو بیان کریں گے تو سامنے والے کے لیے آپ کی زندگی کافی ہے، بیان تو بہت کی دور کی بات، کیونکہ باتوں سے باتوں پھیلتی ہے اور عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ تو آپ لوگ نمونہ ہیں، آپ لوگ نمونہ ہیں، اور جتنے بھی مدارس میں لوگ ہیں وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ مگر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے وہ لوگ نہ بنے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، کل کو لوگ ہمیں دیکھیں کہ ایسے مسلمان بننا ہے، اس سے تو اچھا کہ مسلمان ہی نہ بنو۔ کل کو والدین ایسے دیکھیں اور کہیں کہ یہ بچے، یہ انہوں نے قرآن پڑھا، اس سے اچھا کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھو، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بہت خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی بات۔ اپنی زندگی کو اللہ نے جو نعمت آج عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی عظیم نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ قرآن کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، دل میں لے کے چلنا، اور پھر لوگوں کو بتانا، اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلیے، اللہ جزائے خیر دے۔ بھائی رضوان صاحب گراؤنڈ سے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو یہ باتیں آپ نے جو ان کی سنی ہے، اس کی سارے بچے بھی نیت کریں، بڑے بھی نیت کریں کہ قرآن کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کے طریقے ہم سیکھیں گے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے اندر لانے کی محنت کریں گے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود دین پر چلنا، اور خود دین پر چلتے ساری دنیا کے سارے انسانوں پر اس پر محنت کرنا۔ تو اسی سلسلے میں